السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS۔ السلام علیکم my dear student. Hope you are quite well. بیٹا آپ کو اس سے پہلے میں 3 ویڈیو سینڈ کر چکی ہوں جس میں آپ کے پریویس چیپٹر جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، یعنی کہ آپ کے چیپٹر کا نام تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو جس دن آپ کی یہ ویڈیو ریلیز ہوئی آپ تک پہنچی اس دن میں نے اس چیپٹر کی تمام ایکسرسائزز و خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کر دی۔ امید ہے آپ نے اپنا کام اپنا اسائنمنٹ بہت اچھی طریقے سے اپنے رجسٹر پر نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ بیٹا آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام پراپرلی ہونا چاہیے کیونکہ ہم ڈے بائی ڈے آپ کو آپ کے چیپٹرز ایکسپلین کرتے ہیں اینڈ دین آپ کو اسائنمنٹ سینڈ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم ابھی بھی کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن کلاسز پر ہیں، ہمارا ویڈیو بیس ہماری ایجوکیشن چل رہی ہے، تو اب یہ آپ لوگ یوزڈ ٹو ہو گئے ہوں گے۔ یقیناً 1-1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جو کہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آن لائن کیسے پڑھیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد اس موذی وبا سے نجات دلائے اور ہم دوبارہ بے خوف و فکر اپنی زندگی گزار سکیں۔ سبجیکٹ اردو کلاس 9 4th اسائنمنٹ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو آپ کے سلیبس میں دیے گئے دوسرے چیپٹر امید کی خوشی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد مصلی کا امتحان پاس کر بحیثیت مصنف ملازم ہوئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو کہ ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان نے ہمیشہ یہ کوشش کری، اس کوشش میں ہم لوگ کے ساتھ ساتھ رہے، تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریزی حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطبات احمد، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام ہے امید کی خوشی۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ یہاں پر جو شاعر جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امیدوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز بدن سے
ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہاں کتنے خوبصورتی سے مصنف اپنی بے چارگی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جب اپنی عقل استعمال کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور اس انسانوں کے بھرے جنگل میں یہاں کے سرسبز باغات اور درختوں میں سائے کو ڈھونڈتا ہے، تو وہ سایہ کس کا ہوتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی سائے میں آنا چاہتا ہے۔ ماں کی ٹھنڈی ہوا، خوشحال جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اور اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ یہاں پر مصنف نے ایک تصویر پیش کی ہے اس ماں کی جو اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قریبی اس کے بچے کا جھولا گہوارہ ہوتا ہے، گہوارہ یہاں پر جھولے کو کہتے ہیں، اس کا جھولا بھی ہلاتی جاتی ہے تاکہ بچہ روئے نہ، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہا میرا بچہ سو رہا ہے، یعنی کہ بچے کو لوری بھی دیتی رہتی ہے تاکہ بچہ سوتا رہے۔ اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، وہ کچھ اس انداز سے لوری گاتی ہے کہ اپنے باپ کی مورت یعنی کہ اپنے باپ کی صورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو جا، اے میرے دل کی کوپل سورا پڑ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے۔ ایک ماں کے دل کی آواز ہے، دعا ہے اپنے بچے کے لیے کہ تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، یعنی کہ تو کبھی بھی مصیبتوں کا سایہ نہ دیکھے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تجھے کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، تیری ٹہنی میں یعنی کہ تیری زندگی میں کوئی بھی خار، کوئی بھی کانٹا کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، یعنی کہ کبھی بھی تجھے مصیبتوں کا سایہ نہ دیکھنا پڑے، وقت نہ دیکھنا پڑے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے۔ یہ ہر ماں کی دعا ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمارے بچوں کو اس سے سدا دور رکھنا اور اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں رکھنا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کی خوشی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیپٹر کس کے بارے میں ہے۔ اس کا آپ کو خلاصہ آپ کی اس تشریح سے واضح ہو جائے گا جو کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ امید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہماری ایک آس ہوتی ہے، ہماری ایک خواہش ہوتی ہے، اس کا پورے ہو جانے سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ امید کی خوشی کہلاتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو اس چیپٹر سے پڑھ کر ایک ماں کے حالات معلوم ہوں گے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کس قدر محنت کرتی ہے، ہر دم اس کے دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا ہی دعا نکلتی ہے کہ اے میرے لال تو ہمیشہ سکھ و شانتی سے رہے۔ زندگی میں جو کہ ایک آپ کو کہوں کہ خوشی اور غم کا مرکب ہے، کبھی بھی غم نہ آئے، لیکن ایسا ظاہری بات ہے ممکن نہیں، کیونکہ زندگی میں جہاں ہمیں خوشیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جہاں ہم خوشیوں سے دوچار ہوتے ہیں، وہاں پر غم بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
بہت بڑا کارساز ہے، اور جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو یقیناً یہ آپ جان رکھیے، اس پر ایمان رکھیے کہ جب بھی ہمیں کوئی غم ملتا ہے اس کے بعد خدا ایسی خوشی دیتا ہے، ہمارا اللہ ایسی خوشی سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم اس نا امیدی کو، اس تکلیف کو، اس زندگی کی کٹھنائیوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر ایک نئی امید کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سر سید احمد خان جو تھے وہ بہت زیادہ مدبر اور بہت زیادہ خوش اخلاق انسان تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ فقہ کی تعلیم میں گزرا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کری۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر انہوں نے ایک ماں کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اپنے کام بھی کرتی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو، سوتے ہوئے بچوں کو تسلی اور تشفیر بھی دیتی جاتی ہے۔ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، وہ اپنے بچے کو اپنے آنکھوں کا روشنی قرار دیتی ہے۔ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی آنکھوں کا نور ہے، ماں کی آنکھوں کی روشنی ہے، اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رہے، یعنی کہ دل کے سرور سے مطلب مراد یہ ہے، سرور کہتے ہیں خوشی کو، یعنی کہ دل کی خوشی۔ میرے بچے سو رہے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ہر بچے جو کہ ماں کا ہوتا ہے بہت زیادہ لاڈلا، ماں اس کو چاند سے تشبیہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا جو صورت ہے، تیری جو شکل ہے وہ بالکل چاند کی طرح روشن ہے۔ تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو نے ہم سے کرے گا۔ یہاں پر ماں کی امید آ جاتی ہے، کہتی ہے تیری شہرت یعنی کہ جب تو مشہور ہوگا، تیری لیاقت، تیری عقل مندی، تیری فرزندگی، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، یعنی کہ یہ تمام باتیں جو کہ ایک اولاد کا حق ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی ماں باپ سے کرے، یعنی کہ اتنی شہرت، اتنی کمالات حاصل کرے کہ ماں باپ سے جو ماں باپ کی محبت ہے اس پر پورا اتر جائے، کیونکہ ہر ماں باپ کا یہ خیال، یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر بہت زیادہ شہرت حاصل کرے اور لیاقت کی بلندی پہ پہنچے۔ آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی، یعنی کہ جبھی تو شہرت حاصل کر لے گا، وہ ماں کہتی ہے تیری لیاقت کے چرچے ہوں گے تو یہ آخرکار ہمارے دل کو تسلی ملے گی، یعنی کہ ہمارا دل خوش ہو جائے گا کہ ہماری اولاد نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی۔ ایک بچہ جب اس کی کلکاریاں گھر کے اندر گونجتی ہیں تو ایک سنسان، ایک خاموش گھر چہچہا اٹھتا ہے۔ بچے کی موجودگی انسان کے گھر میں ایک اجالا سا بکھیر دیتی ہے اور لگتا ہے کہ جیسے کہ اس گھر میں زندگی آ گئی ہو۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوش آئندے راگنیاں ہوں گی۔ یہاں یہ ماں کہتی ہے کہ جب تو ہنسے گا تو میرے اندھیرے گھر میں اجالا ہو جائے گا، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے بات کرتی ہے، اس کو اپنی گود میں لیتی ہے تو پھر اس کا تمام غم بھول جاتے ہیں۔ ایک بچہ جب ہنستا ہے تو ایک ماں کا دل ہنستا ہے اور وہ اپنا تمام غم بھول کر اس کے لیے پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تیری آواز میرے لیے خوش آئندے راگنا ہوگی، یعنی کہ جب بچہ گھر میں بات کرتا ہے، اس کی آواز گھر میں گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے ماں کو جیسے کہ راگنیاں یعنی کہ ایک ساز سا بج گیا ہو۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، یہ لوری ہے جو کہ ایک ماں اپنی امید بتاتے ہوئے، اس سے توقعات رکھتے ہوئے بچے کو دے رہی ہے۔ اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے، یہاں بچے کو اس نے امیدوں کا پودا کہا ہے۔ پودا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم اس کو محبت سے سینچتے ہیں،
اسے وقت پہ پانی دیتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اسے ایکسٹرا دھوپ، بارش، ہوا سے بچاتے ہیں، ہماری یہی آس ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا، اس میں پھل آئیں گے، اس میں پھول آئیں گے، ہمارے آنگن میں اس کی خوشبو مہکے گی۔ سیم اسی طرح ماں اور باپ جو ہیں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور انہیں ڈھیر ساری امیدیں اپنی اولاد سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ یہاں پر ماں اپنی آخری وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہم تم سے جدا ہو جائیں، یعنی کہ جب ہم مر جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے، جب ایک ماں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور جو اولاد، نیک اولاد جو ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے، ماں کے جانے کے بعد اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور وہ بار بار ماں کو پکارتا ہے کہ ماں بول، لیکن ماں اس وقت بالکل خاموش ہوتی ہے اور کچھ نہیں بول پاتی۔ تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ یہاں پر ماں نے اپنی بیچارگی کا احساس کیا ہے کہ ظاہری بات ہے، ایک ماں اپنے بچے کو روتا دیکھ کر بلبلا اٹھتی ہے، وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے، لیکن وہ وقت جب کہ آخری وقت ہوگا اور ماں کی روح اس جائے فانی سے کوچ کر چکی ہوگی، اس وقت وہ بے چین ہوگی، بے بس ہوگی کہ اپنے لاڈلے کو، اپنے پیارے کو کس طریقے سے خاموش کروائے۔ یہاں پر پھر ماں نے ایک امید کا اظہار کیا ہے کہ تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ بیٹا، یہ بات آپ سب کے لیے جان لینا بہت ضروری ہوتی ہے کہ ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو ثواب کا باعث بنتا ہے وہ اولاد کا پڑا ہوا بنتا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں جو بھی دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کرتا ہے اور ماں باپ کے صغیرہ اور کبیرہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرماتا ہے اور ان کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ آہ، ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ یہاں پر ماں کہتی ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تم ہماری آنکھ میں، ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، تمہاری آنکھیں جو ہوں گی وہ آنسوں سے بھری ہوئی ہوں گی اور تم اپنے باپ کا نورانی صورت یاد کر کر رو گے۔ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو جاؤ گے۔ سو رہے میرے بچے، سو رہے میرے بالا، سو رہے۔ یہاں پر ماں پھر اپنی ایک بیچارگی کا احساس کرتی ہے کہ جب ہمارے بچے ہمیں یاد کر کر روئیں گے تو ہم میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو پیار کر سکیں، انہیں دلاسا دے سکیں۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی جبکہ بچہ ہوا بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنے ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے الفاظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنی بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے رحم خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا۔ یہاں پر ایک ماں نے بہت اچھی تصویر کشی کری ہے کہ ایک بچے سے امیدیں ہوتی ہیں اس وقت جب وہ غوغا کرتا ہے، یعنی کہ بول بھی نہیں پاتا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پکارتا ہے اور اس کے آنسو پوچھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگتا ہے۔ بے ریا خیال مطلب کہ کوئی بھی ریاکاری اس بچے کے دل میں نہیں ہوتی،
بہت ہی صفائی سے، بہت ہی صاف دل سے وہ اللہ کا نام لے کر پکارتا ہے۔ خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کسی قدر زیادہ ہو گئیں۔ ایک ماں جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا ہے تو اس کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنا سکھاتی ہے۔ ہر جگہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، جب بچہ پہلا کوئی لفظ نکالتا ہے تو ماں سب سے پہلے اسے کلمہ سکھاتی ہے، جو کہ ہمارے اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ اس ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ایک ماں باپ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس سے جو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں وہ اس کی زندگی سے لے کر اس کی قبر تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہر آن اس امید پہ رہتا ہے کہ میرا بچہ میرا ساتھ دے گا، میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا ہاتھ تھامے گا، مجھے کبھی بھی کوئی رنج، کوئی دکھ نہ آنے دے گا۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی لے اندھیرے کے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج چمکنے والا چہرہ سرد ہے، بے یار و دیدار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس وقت اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ یہاں پر مصنف میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے اس بات کو اختتام تک لائے ہیں کہ انسان جو ہے یہاں ایک قیدی ہے، آخرکار اس کو یہاں سے چلا جانا ہے اور پھر اندھیروں میں بھٹک جانا ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کے اولاد اس کے لیے دعا کرے اور اس کو ہمیشہ زندہ تا قیامت رہنے کا، لوگوں کے دلوں میں رہنے کا انتظام کرے۔ میرے پیارے بچوں، یہ آپ کو جو اسٹوری سنائی گئی ہے، جو آپ کا مضمون ہے امید کی خوشی، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا کہ مصنف کا اس میں مقصد کیا ہے۔ مصنف آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، مطلب محض سے لے کے لحد تک، وہ ایک امید پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہر ایک دکھ، ایک تکلیف کے بعد ایک نئی امید اس کے اندر جاگتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے خالق حقیقی پر مکمل یقین کریں کہ ہاں، میرا اللہ مجھے اس کے بعد ضرور ایک نیا دن دکھائے گا، ایک نئی خوشی دکھائے گا، اور میں پھر سے ہنسوں گا، کھیلوں گا، مسکراؤں گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پورے اتریں، انہیں خوشی فراہم کریں، اور اپنے ہر عمل سے یہ کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے سکھ حاصل ہو اور ان کی تمام امید